بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روسی صدر کو کورونا سے کیسے محفوظ رکھا جا رہا ہے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کا آغاز۔ مسجد الحرم میں عمرہ زائرین نمازیوں کی گنجائش کو بڑھا دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات۔ فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی رکنیت معطل کر دی۔ خلیل الرحمان قمر نے مہیش بھٹ کے لیے فلم کی کہانی لکھنے سے انکار کیوں کیا؟ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی، 3 سال بعد شوہر مر گیا اور گھر والوں نے نکال دیا۔ شوہر کی سرے عام بیوی کو شادی کی دوبارہ پیشکش۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل۔ روس کے صدر پیوٹن دنیا کے طاقتور ترین رہنماؤں میں سے ایک ہیں اور ان کو عالمی وبا کورونا سے بچانے کے لیے حکومت غیر معمولی اقدامات کر رہی ہے، جس پر لاکھوں ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال سے اب تک سینکڑوں افراد کو صرف اس لیے قرنطینہ میں رہنا پڑا کیونکہ انہیں پیوٹن سے قریبی رابطے میں آنا تھا۔ کئی لوگوں کو اس لیے بھی خود ساختہ تنہائی اختیار کرنی پڑی جب انہیں صدر کے براہ راست سامنے نہیں آنا تھا، مگر ان لوگوں سے مل چکے تھے جن کی صدر پیوٹن سے مستقبل قریب میں ملاقات ہونا طے تھی۔ تاحال سینکڑوں پائلٹس، طبی عملے کے ارکان، ڈرائیورز اور دیگر افراد سمیت صدر سے ملنے آنے والوں کو روس کے درجنوں ہوٹلز میں قرنطینہ اختیار کرنا پڑا ہے تاکہ صدر پیوٹن کورونا کے انفیکشن سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسری عالمی لڑائی میں فتح کے 75ویں سالانہ تقریب پر لڑائی میں حصہ لینے والے فوجیوں اور مشہور شخصیات نے صدر پیوٹن سے ہاتھ ملائے اور ایوارڈز بھی حاصل کیے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر کے ساتھ ملنے سے قبل 200 لوگوں بشمول لڑائی میں شریک ہونے والے 80 اور 90 سال سے زیادہ عمر کے سابق اہلکاروں کو 2 ہفتے قرنطینہ میں رہنا پڑا۔ دوستو، یاد رہے کہ روس میں اس وقت 45,97,000 سے زائد افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 1,01,106 ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان آسٹریا کے شہر ویانا میں 2015 کے اس جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے تحت ایران پر عائد بعض پابندیوں میں نرمی کرکے اس کے پروگرام کو محدود کیا گیا تھا۔ ان مذاکرات میں امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت نہیں ہو رہی، بلکہ اس معاہدے میں شریک 5 دیگر ملک برطانیہ، چائنا، فرانس، روس اور جرمنی کے نمائندوں کے ذریعے امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے سال 2018 میں سابق انتظامیہ کے دور میں اس معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور اب امریکہ کی واپسی کے لیے ویانا میں یہ بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ ان پابندیوں کو اٹھانے سے متعلق غور کرے گا جن کا اطلاق صدر ٹرمپ کے دور میں ایران کو یورینیم افزودگی سے متعلق مصدقہ حدود کے اندر رکھنے کے لیے اٹھائی گئی تھیں۔ ایران صرف یہ چاہتا ہے کہ امریکہ ایک قدم ہی اٹھائے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی عائد کردہ تمام پابندیوں کو ایک دم اٹھا لے۔ اس کے جواب میں ایران بھی یورینیم افزودگی کو فوری طور پر محدود کر دے گا، تاہم چند مغربی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے یورینیم افزودگی سے متعلق اٹھائے گئے حالیہ اقدامات سے ایک دم پیچھے ہٹنا مشکل ہوگا۔ امریکہ یہ توقع ہرگز نہیں رکھتا کہ ویانا میں جاری مذاکرات کے فوری رزلٹ برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ایران امریکہ کے ساتھ براہ راست بات چیت نہیں کر رہا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو بھی براہ راست بات چیت کی امید نہیں ہے، لیکن امریکہ نے اپنے دروازے اس کے لیے بند نہیں کیے۔
مسجد الحرم میں رمضان المبارک کے لیے عمرہ زائرین اور نمازیوں کی گنجائش کو بڑھا دیا گیا ہے۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں روزانہ 50,000 افراد عمرہ ادا کر سکیں گے۔ ماہ سیام میں روزانہ 1,00,000 افراد نماز کی ادائیگی کریں گے۔ سعودی عرب کی حکومت نے رمضان میں کورونا ویکسین کی 2 خوراکیں لینے والوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ یکم رمضان المبارک سے مسجد الحرم میں نماز اور عمرہ کے مناسک کی ادائیگی کے لیے اجازت نامہ ان افراد کو جاری کیے جائیں گے جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہوں۔ پاکستان کا دورہ کرنے والے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، جس میں پاک روس دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے روسی صدر پوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ دونوں رہنماؤں نے کشمیر تنازع کے پرامن حل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ روسی وزیر خارجہ نے GHQ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات کی، جس میں خطے میں امن و امان کی صورتحال، افغان تنازع کے پرامن حل اور باہمی دفاعی تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور دو طرفہ فوجی تعاون میں اضافے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان ان تمام اقدامات کا خیر مقدم کرتا ہے جو افغانستان میں امن و استحکام لا سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پورا خطہ مستفید ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ 9 سال بعد کسی روسی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ ہے، جو علاقائی اور عالمی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہماری باہمی تجارت $790 ملین کی پہنچ گئی ہے اور اس میں 40% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے انرجی شعبے میں تعاون پر بھی بات کی، جس میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن بھی اہم ہے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ فیفا نے PFF نارملائزیشن کمیٹی کو باہر نکال کر فٹ بال ہاؤس پر قبضہ کرنے پر یہ فیصلہ کیا، جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا اور تاحکم ثانی برقرار رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ فیفا نے دوسری مرتبہ پاکستان کی رکنیت معطل کی ہے۔ اس سے پہلے 2017 میں پاکستان کو پہلی مرتبہ معطلی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فیفا نے پابندی کے ساتھ ہی پاکستان کو فنڈز کی فراہمی روک دی ہے۔ پابندی کے سبب پاکستان انٹرنیشنل مقابلوں میں بھی شرکت نہیں کر سکے گا۔ پاکستان کے معروف مصنف، ہدایت کار اور پروڈیوسر خلیل الرحمان قمر نے بتایا ہے کہ انہوں نے مہیش بھٹ سمیت دیگر بھارتی ہدایت کاروں کے لیے فلم لکھنے سے کیوں منع کر دیا تھا۔ خلیل الرحمان قمر نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ انہیں بھارتی ہدایت کار مہیش بھٹ سمیت ایک اور ہدایت کار نے فلم لکھنے کی پیشکش کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ خلیل الرحمان قمر نے وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب میں 2006 میں بھارت گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ٹی وی میں سب چینلز موجود تھے، لیکن پاکستان کا کوئی چینل نہیں تھا۔ جب مجھے مہیش بھٹ نے لکھنے کی پیشکش کی تو میں نے وہیں منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مہیش بھٹ کے بعد ایک اور ہدایت کار نے مجھے لکھنے کی پیشکش کی، میں نے انہیں بھی منع کر دیا۔ میزبان نے اس ہدایت کار کا نام پوچھا تو خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ مجھے ان کا نام بتانا اچھا نہیں لگ رہا، کیونکہ میں انہیں بطور ہدایت کار پسند کرتا ہوں، بلکہ انہیں میں برصغیر کا بہت بڑا ڈائریکٹر سمجھتا ہوں، اس لیے نام لینا نہیں چاہتا۔ جبکہ مہیش بھٹ مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا۔ بھارتی ہدایت کار کو جواب دیتے ہوئے خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ حضور، پہلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو جتنا بڑا فنکار مانتا ہوں، اگر آپ بھارت کے نہ ہوتے بلکہ دنیا میں مجھے کہیں اور ملتے تو میں آپ کے پیر چھوتا، لیکن مجھے آپ کو منع کرنے کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ابھی جب میں فون رکھوں گا اور میرے گھر والے پوچھیں گے کہ آپ اتنی لمبی بات کس سے کر رہے تھے،
اور میں انہیں آپ کا نام بتاؤں گا تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ لیکن جب آپ فون رکھیں گے اور آپ کے گھر والے پوچھیں گے کہ آپ کس سے بات کر رہے تھے اور آپ کہیں گے کہ خلیل الرحمن قمر سے، تو وہ پوچھیں گے کہ کون خلیل الرحمن قمر؟ لہٰذا جب تک میں بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ خلیج پارٹ نہیں لیتا، میں بھارت کے لیے نہیں لکھ سکتا۔ کوئی بھی شخص کسی لڑکی کو شادی کی ایک ہی بار پیشکش کرتا ہے اور لڑکی کی ہاں یا نہ مستقبل کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ لیکن امریکہ میں ایک آدمی نے تو شادی کی پیشکش کو اپنی بیوی کی چھیڑ ہی بنا رکھا ہے۔ اس لڑکی کا نام کیلی کیرب ہے، جس کا شوہر ہر عوامی جگہ پر اس کے سامنے ایک گھٹنے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے پرپوز کر دیتا ہے۔ ٹک ٹاک پر ایک ویڈیو میں اس کے شوہر کو ڈزنی لینڈ ریزارٹ سمیت دیگر کئی عوامی مقامات پر کیلی کو پرپوز کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر بار کیلی اسے پیچھے دھکیل دیتی ہے اور لوگوں کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اس کی بیوی کیلی کا کہنا ہے کہ میرے شوہر کو معلوم ہے کہ مجھے عوامی جگہ پر پرپوز کرنا بہت برا لگتا ہے، چنانچہ وہ مجھے چڑھانے کے لیے ایسا کرتا ہے، اور اسے معلوم ہے کہ اب میں اس کی بیوی بن چکی ہوں اور اسے نہ نہیں کر سکتی، لہذا وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اور مجھے ہر جگہ تنگ کرتا ہے۔ کیلی کی یہ ویڈیو دوستوں تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جسے اب تک 30 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں، اور کمنٹس میں اکثر لوگ اس کے شوہر کو تنقید کا بھی نشانہ بناتے ہیں۔ ایک لڑکی نے لکھا ہے کہ اب تم بھی ایسا کرنا شروع کر دو، تم اسے عوامی جگہ پر ایسا ہی پرپوز کرنا شروع کر دو اور پھر دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ بچوں کی پرورش اور ایک مضبوط گھرانے کی دیکھ بھال کے لیے والدین کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھی نہ رہے تو نہ صرف بچوں کا مستقبل پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے بلکہ بچے بھی رل جاتے ہیں۔ بھارتی خاتون للیتا کی شادی 15 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے، لیکن شادی کی 3 سال بعد ہی شوہر کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا اور یہ اکیلی رہ گئیں۔ ان کی تعلیم بھی صرف 8ویں پاس تھی، اب گھر کا خرچہ بھی چلانا ممکن نہ تھا۔ ایسے میں للیتا بتاتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک فلاحی آشرم میں داخل کروا دیا، جہاں میں کپڑے دھوتی تھی اور میرے بچے پڑھتے تھے۔ اسی طرح میں رات میں ایک گھر کا کھانا بنانے جاتی تھی۔ وہاں کی مالکن پڑھی لکھی تھی، اس نے مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا، میری مالی امداد کی اور اپنے گھر کے پچھلے حصے میں جگہ دے دی۔ میرے بچوں کی کفالت بھی کی۔ یوں میں نے پڑھائی لکھائی سیکھی اور بالآخر میں ایک دن انجینئر بن گئی۔ للیتا ایک اخباری انٹرویو میں بتاتی ہے کہ مجھے ہر کوئی تانے مارتا تھا کہ شوہر کو کھا گئی، سہاگ کو کھا کر سکون نہیں آیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد گھر والوں نے مجھ کو بچوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا اور والدین پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، جس کے بعد اکیلے تنہا مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب جبکہ میں نے ہر کام بہت محنت سے کیا اور اب خود ایک انجینئر بن کر خواتین کے لیے فلاحی ادارہ بھی چلا رہی ہوں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔